بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل میں آپ کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو بغیر سیکھے کریں گے تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کا عمرہ اور حج کس درجے کو ہوگا۔ کوئی عمل چھوٹ جائے گا تو آپ کا عمرہ یا حج وہ ناقص ہوگا، یہ آپ بخوبی جان چکے ہیں، اور ہمارے ویڈیوز کو لگاتار آپ پارٹ بائی پارٹ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ پارٹ آپ کا پارٹ نمبر 20 ہے۔ آپ کو میں نے پارٹ نمبر 18 میں نے بتایا تھا کہ حج کے اقسام کتنے ہیں۔ حج کے 3 اقسام میں سے میں نے حج افراد یعنی پہلی قسم جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ناظرین، آج بھی میں ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں۔ آپ کہیں نہیں جائیے، بیٹھ کر کے آپ پورا ویڈیو دیکھیں آخر تک۔ آج میں آپ کو حج تمتع کے بنیادی احکام کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی پورے توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز دیے جائیں آپ کو سب سے پہلے پہنچے اور آپ اس کو دیکھیں۔ آپ اس ویڈیو کو مس نہ کریں۔ میری طرف سے آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی الگ سے، آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا۔ اور ویڈیو پسند آ جائے تو آپ برائے مہربانی لائک بھی کر لیا کریں۔ لائک کرنے میں صرف آپ کے انگلی کا ذرا سا وقت صرف ہوگا، کوئی طاقت نہیں لگنے والا ہے، لیکن اس میں بھی آپ بھول جاتے ہیں یا رہ جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آپ لائک پر ضرور ٹچ کر دیا کریں، اور دیکھنے کے بعد اپنے تمام جان پہچان اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی حج کے بنیادی احکام اور عمرہ کے بنیادی احکام، اس کے طریقے، کس طرح سے ہم حج کریں، کیسے کریں کہ ہمارا حج مقبول و مبرور ہو۔ ناظرین، میں آج حج تمتع کے بنیادی احکام یعنی حج کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے، یعنی 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ حج تمتع کہلاتا ہے، جس کے بنیادی احکام کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حج تمتع کے لغوی معنی فائدہ اٹھانے کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں حج افراد اور حج قران کے مقابلے میں حج تمتع کے معنی اس طرح حج کرنے کے آتے ہیں کہ جس میں ایک سفر سے عمرہ اور حج کی دونوں عبادتیں ادا کرنے کا اس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر حج کا وقت آ جائے، 7 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ پہنچ جائے تو پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھ کر کے حج کریں۔ حج تمتع کرنا بھی جائز ہے، اور بعض فقہاء کرام کے نزدیک حج تمتع کرنا دوسرے دونوں طریقوں سے حج کرنے سے افضل ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک حج تمتع کرنا حج افراد کے مقابلے میں افضل ہے۔ اسی طرح سے حج تمتع دراصل عمرہ اور حج کو 2 احراموں میں اس طرح جمع کرنے کا نام ہے کہ پہلے احرام سے عمرہ ادا کیا جائے گا، اور عمرہ کے احرام سے نکل کر اسی سال اس کے بعد پھر الگ سے احرام سے حج کیا جائے۔ لہٰذا حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں مستقل ارکان کہلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے حج تمتع میں پہلے عمرہ کے احرام میں
طواف اور سعی عمرہ کے لیے الگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد عمرہ کے احرام سے نکل کر پھر الگ احرام سے وقوف عرفہ اور طواف زیارت اور حج کی سعی ادا کی جاتی ہے۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حج کے احرام سے پہلے الگ احرام میں عمرہ کیا جائے اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے عمرہ ادا کر لیا جائے۔ بس اگر کسی نے عمرہ اور حج کا اکٹھا یعنی ایک ہی نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، یعنی نیت کرنے میں اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ اور حج کی، تو آپ اس طرح سے نیت کرتے ہیں، یعنی پورا سنیے، میں نے آدھا کہا، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ اور حج کی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر آپ نے اس طرح سے اکٹھا عمرہ اور حج کو دونوں ایک ہی نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، اور یا اس نے عمرہ کا احرام باندھ کر طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے حج کو بھی اس احرام میں داخل کر لیا، تو وہ حج قران کرنے والا شمار ہوگا۔ ایک بار آپ دونوں کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ حج قران میں شامل ہو جاتے ہیں، حج تمتع میں نہیں اور حج افراد میں بھی نہیں۔ جہاں یہ دونوں لفظ کو آپ جوڑ لیں گے تو آپ کا یہ حج قران بن جائے گا، حج تمتع نہیں ہوگا۔ حج تمتع کے لیے آپ کو الگ سے حج کی نیت کرنی ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو عمرہ کے طریقہ میں نے بتایا تھا کہ عمرہ الگ نیت سے کریں گے اور حج کی نیت الگ کریں گے۔ میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ حج کی نیت الگ، عمرہ کی نیت الگ۔ جس وقت ہم اپنے مقام سے چل رہے ہیں اس وقت مجھے عمرہ کی نیت الگ کرنا ہے۔ عمرہ کی نیت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ ایک بار آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، چونکہ آپ کو میں سکھا رہا ہوں اور سکھانے کے لیے مجھے بار بار بتانا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، اور آپ سیکھ کر آپ حج صحیح سے ادا کر سکیں، عمرہ صحیح سے ادا کر سکیں۔ عمرہ کے لیے میں نے نیت بتایا تھا آپ کو کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ کی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ یہ صرف عمرہ کی نیت ہوئی۔ اسی طرح سے حج کی نیت، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ تو یہ دونوں نیت الگ الگ ہے، عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ۔ اگر جہاں دونوں کو ایک ساتھ کیا تو آپ حج تمتع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ حج قران میں شامل ہو گئے، اور آپ کو احرام وہاں نہیں اتارنا ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو احرام میں ہی رہنا ہوگا، اور تمام عمرہ اور حج کی جو پابندیاں ہیں وہ ایز اٹ از موجود رہیں گی جب تک کہ آپ حج ادا نہیں کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا حج تمتع کے بارے میں بتا رہا ہوں، ذرا تفصیل سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر کسی نے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کے طواف کے کم از کم 4 چکر ادا کر لیے، اس کے بعد پھر حج کو اس احرام میں داخل کر کے حج کے اعمال میں مشغول ہوا تو حج تمتع کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایسا کرنے سے حج تمتع کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ عمرہ حج کے مہینوں میں کیا جائے، اور حج کے مہینے شوال کا چاند نظر آنے پر شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احرام کا جو بیان آیا تھا میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے، لہذا اگر کسی نے حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے عمرہ کیا اور اسی وقت عمرہ کے احرام سے نکل گیا، پھر حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد اس نے صرف حج کا احرام باندھا اور حج کیا تو اس کا حج تمتع واقع نہیں ہوگا۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر کسی نے عمرہ کا احرام تو حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے باندھا اور عمرہ کے طواف کے اکثر یعنی کم از کم 4 چکر حج کا مہینہ شروع ہونے یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ادا کیے، پھر عمرہ مکمل کر کے اسی سال دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج کیا تو اس کا حج تمتع واقع ہو جائے گا۔ اور یہی مسئلہ آپ کو مالکیہ کے نزدیک اگر کوئی عمرہ کا رکن بھی حج کے مہینے میں واقع ہو گیا، مثلا سعی کا کم از کم 1 چکر جو کہ مالکیہ کے نزدیک رکن ہے، اور حج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد عمرہ کے احرام سے نکل کر پھر اسی سال حج کیا تو اس کا حج تمتع
واقع ہو جائے گا، اور حنابلہ کے نزدیک اور شافعیہ کے ایک قول کے مطابق حج تمتع بننے کے لیے احرام اور عمرہ کے تمام اعمال کا حج کے مہینوں میں واقع ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک احرام شرط کے بجائے رکن میں داخل ہے۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ ایک ہی سال میں ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے ایک سال تو عمرہ کر لیا اور پھر اگلے سال یا اس کے بعد کسی دوسرے سال صرف حج کیا تو اس کا حج تمتع بالکل نہیں ہوگا۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے سفر واقع نہیں ہو۔ آپ نے ایک سفر میں عمرہ کیا اور پھر دوسرے سفر میں حج کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج تمتع صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ عمرہ یا عمرہ کا مکمل طواف یا طواف کے اکثر یعنی کم از کم 4 چکر اور اس کے بعد حج کے ایک سفر میں واقع ہوئے ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پورا عمرہ کرنے یا عمرہ کے طواف کے اکثر چکر ادا کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور اس نے اپنے ساتھ حج تمتع کی قربانی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اور پھر اسی سال دوبارہ جا کر حج کیا اور عمرہ کے بعد جو باقی افعال تھیں وہ ادا کیا، تو اسی وجہ سے اس کا حج تمتع بالکل نہیں بنے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور اگر عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن نہیں گیا، چاہے وہ میقات سے باہر کہیں اور یعنی مثلا مدینہ منورہ چلا گیا، تو پھر واپس آ کر اسی سال حج کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا حج تمتع معتبر ہو جائے گا۔ اور حنفیہ میں سے صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حج تمتع بننے کے لیے شرط ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد کسی بھی میقات سے باہر نہ نکلے۔ لہٰذا اگر کوئی عمرہ کرنے کے بعد کسی بھی میقات کی طرف لوٹ گیا، پھر وہاں سے حج کا احرام باندھ کر واپس آیا اور حج کیا، تو ان حضرات کے نزدیک اس کا حج تمتع بالکل نہیں ہوگا۔ اور اگر احرام کے بعد میقات کے اندر مثلا حرم یا حل میں گیا، پھر واپس آ کر الگ احرام سے حج کیا، تو تمام فقہا کے نزدیک اس کا حج تمتع بالکل ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عمرہ کرنے کے بعد میقات سے باہر چلا گیا اور اپنے وطن نہیں گیا اور پھر میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر آیا اور پھر اسی احرام سے نکل کر اسی سال الگ احرام کے ساتھ حج کیا، تو بھی صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک اس کا حج تمتع واقع ہو جائے گا۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج کا احرام شروع کرنے سے پہلے عمرہ کے احرام سے نکل چکا ہو، کیونکہ اگر عمرہ کے احرام سے نہیں نکلا اور اس احرام میں حج کر لیا تو اس کا حج تمتع کے بجائے حج قران بن جائے گا۔ حج تمتع یا حج قران صحیح ہونے کے لیے حنفیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ حج کرنے والا حرم یا حل یعنی میقات سے اندر کا رہنے والا نہ ہو، بلکہ میقات سے باہر کا رہنے والا یعنی آفاقی ہو، اور جو شخص حرم کا رہنے والا ہو یا حل یعنی میقات سے اندر اور حرم کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہو، تو اس کو حج تمتع اور حج قران کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی کرے تو اس پر دم جنایت یعنی جرمانہ کے طور پر دم واجب ہے۔ جبکہ حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہا کرام مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک میقات سے باہر کے رہنے والوں کی طرح میقات سے اندر یعنی حل اور حرم کے رہنے والوں کو بھی حج تمتع اور حج قران کرنا جائز ہے، اور ان حضرات کے نزدیک ایسے لوگوں کو حج تمتع اور حج قران کرنے کے نتیجے میں حج کی مخصوص قربانی کرنا بھی واجب نہیں۔ حج تمتع صحیح ہونے کے لیے ایک شرط کئی فقہا کے نزدیک یہ بھی ہے کہ حج کرنے والے نے عمرہ یا حج کو فاسد نہ کیا ہو۔ اگر کسی نے حج یا عمرہ کسی ایک کو فاسد کر دیا تو وہ حج تمتع کرنے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں عمرہ اور حج کا ایک سفر میں جمع کرنا باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی حج تمتع کرنے والا شخص اپنے ساتھ یعنی
حج کی مخصوص قربانی کا جانور لے کر جائے، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور آج کل اس کا تصور ہی مشکل ہے، تو کیا وہ عمرہ کے اعمال سے فارغ ہو کر احرام سے حلال ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ مالکی اور شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق حج تمتع کرنے والا شخص عمرہ کے افعال سے فارغ ہو کر حلال ہو جائے گا، خواہ اس کے ساتھ جانور ہو یا نہ ہو۔ اور حنفیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے مشہور روایت کے مطابق اگر حج تمتع کرنے والے کے ساتھ جانور موجود ہو تو وہ عمرہ کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے احرام کی پابندیاں جاری رہیں گی، اور اسی حالت میں بعد میں حج کا احرام باندھے گا اور 10 ذی الحجہ کو مخصوص اعمال کے بعد احرام کی پابندیوں سے نکلے گا۔ جو شخص حج تمتع کرے تو اس پر حج تمتع کے نتیجے میں حج کی مخصوص قربانی واجب ہوتی ہے، جو کہ ایک بکری، دمبا، گائے یا اونٹ ہے، یا بڑے جانور یعنی گائے یا اونٹ یا بھینس یا بیل کا 7واں حصہ ہے۔ اگر کوئی حج تمتع کرنے والا شخص جس پر حج کی قربانی واجب تھی، تنگ دستی و ناداری کی وجہ سے حج کی قربانی کرنے پر قادر نہ ہو، مثلا قربانی کا جانور دستیاب نہ ہو یا اس کی قیمت دستیاب نہ ہو یا بہت ہی زیادہ مہنگی قیمت پر ہے اور وہ نہیں لے پا رہے ہیں، تو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں، اور اس کے حج کی قربانی کا حکم یہ ہوگا کہ انہیں 10 روزے رکھنے کے لیے منتقل ہونا ہوگا۔ 10 روزے رکھنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور 10 روزے رکھنے کی تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے تو 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لے، اور اگر 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے نہیں رکھ سکا تو پھر حنفیہ کے نزدیک اس کو روزے رکھنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہر حال میں قربانی کرنا ہی ہوگا۔ جبکہ شافعیہ وغیرہ کے نزدیک حج کے دن گزرنے کے بعد بھی یہ 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور باقی 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے، خواہ مکہ میں رکھ لے یا اپنے گھر واپس آنے کے بعد رکھ لے۔ اگر کسی نے 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھنے شروع کیے اور 3 روزوں کی تعداد مکمل ہونے سے پہلے وہ قربانی پر قادر ہو گیا تو حنفیہ کے نزدیک اس پر قربانی ہی واجب ہو جائے گی، پھر وہ روزے کے لیے نہیں ہوگا۔ جبکہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک 3 روزے شروع کرنے کے بعد مکمل ہونے سے پہلے اگر قربانی پہ قادر ہو جائے تو اس پر روزہ چھوڑ کر قربانی واجب نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ خود ہی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی عورت نے حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھا، پھر اسے وہ معافی والے دن آ گئے، یعنی حیض آ گیا یا نفاس شروع ہو گیا، بیماری کے خون شروع ہو گئے، تو اسے حج سے پہلے عمرہ یا طواف عمرہ کے اکثر چکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وقوف عرفہ کا وقت آ گیا، تو حنفیہ کے نزدیک اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حال میں عمرہ کے احرام کی نیت ختم کرے اور پھر حج افراد کی نیت اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے، جس سے اس کے عمرہ کا احرام ختم ہو جائے گا اور حج کا احرام شروع ہو جائے گا، اور اس پر حج تمتع کی قربانی واجب نہیں ہوگی، مگر اس کے ذمے عمرہ کی قضا اور ایک دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام ترک کیا ہے۔ جبکہ حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک وہ حج افراد کے بجائے حج قران کا احرام باندھے گی، کیونکہ ان کے نزدیک حج قران میں ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ضروری ہوتی ہے، اور اس پر عمرہ ترک کرنے کی وجہ سے دم جنایت واجب نہیں ہوگا، البتہ اس پر حج قران کی قربانی واجب ہوگی، جبکہ وہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو، اور یہ عورت واپسی کے وقت اپنے شرائط کے ساتھ سب کے نزدیک طواف وداع بھی کرے گی۔ یاد رہے کہ آج کل حکومت کی طرف سے حجاج کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام اور مدینہ منورہ آمد و رفت کے اوقات کا نظم طے ہوتا ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور ایسی صورت میں عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حیض یا نفاس میں مبتلا ہوگی تو بعض خواتین کو عمرہ کی ادائیگی سے پہلے مدینہ منورہ جانا پڑتا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان خواتین کو احرام کی ہی حالت میں مدینہ منورہ آمد و رفت کرنی پڑتی ہے، اور واپسی پر پاک ہونے کے بعد عمرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔
عمرہ کے فضائل و احکام میں بعنوان حائضہ کے احرام اور عمرہ کا حکم میں ذکر ہے۔ عمرہ کی ادائیگی کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اور کوئی مکروہ وقت بھی نہیں ہے، دن رات میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک سال کے صرف 5 دنوں میں تنہا عمرہ کرنا مکروہ ہے، اور وہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے دن کا سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، کیونکہ یہ حج کے مخصوص دن ہیں۔ اور حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہائے کرام یعنی مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مذکورہ 5 دنوں میں بھی عمرہ کرنا مکروہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک عمرہ کا سال بھر میں کوئی بھی مکروہ وقت یا مکروہ دن و تاریخ نہیں ہے۔ جب عمرہ کرنا ہمہ وقت جائز ہے، البتہ حج کے مخصوص یعنی 5 دنوں میں ہی صرف حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حج تمتع کرنے والا حرم میں پہلی مرتبہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حرم و مکہ میں قیام کے دوران 9 ذی الحجہ سے پہلے مزید عمرے کرنا دوسرے فقہائے کرام سمیت حنفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے، اور حج تمتع کرنے والے کو میقات سے باہر مثلا مدینہ منورہ جانے کی صورت میں واپسی پر آتے ہوئے میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مزید عمرے کرنا بھی جائز ہے۔ خاص طور پر حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہونے میں شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک میقات سے باہر جانے پر حج کے ساتھ پہلے عمرہ کا تعلق تمتع کی حیثیت سے ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے نزدیک یہی عمرہ حج کو تمتع بنانے والا شمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کل قانونی تقاضوں کی وجہ سے عمرہ کرنے کے بعد جو بہت سے حجاج کرام کو حج سے پہلے مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے اور حج سے پہلے واپس حرم لایا جاتا ہے، ایسے حجاج کرام مدینہ منورہ سے واپس حرم آتے ہوئے ذوالحلیفہ سے اگر عمرہ کا احرام باندھ کر آئیں اور حج سے پہلے عمرہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک ان کے اس عمرہ سے ہی ان کا حج تمتع بنے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ عمرہ کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔ اور بعض عوام یا اہل علم میں یہ جو مشہور ہے کہ حج تمتع کرنے والا مکہ اور حرم میں قیام کے دوران مزید عمرے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مکہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کا حکم حاصل کر چکا ہے، اور مکہ والوں کے لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج تمتع کرنا ممنوع ہے۔ اس کے محققین نے تردید فرمائی، کیونکہ یہ حج تمتع کرنے والا در حقیقت آفاقی ہے، یہ مکہ کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، یعنی میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، جس کو عمرہ کرنے کی ممانعت نہیں، اور اگر اس کا اب اہل مکہ میں سے ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو اہل مکہ کے حق میں صحیح قول کے مطابق عمرہ کرنے کے بلکہ کثرت سے عمرے کرنے کی ممانعت نہیں۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل مکہ کو حج تمتع کی ممانعت ہے، مگر یہ پہلے سے حج تمتع کرنے والا ہے، جس کا حج تمتع دوبارہ عمرہ کرنے سے باطل نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ عمرے کرنا جائز ہے، کیونکہ عمرہ طواف کی طرح مستقل عبادت ہے۔ اگر حج بدل کرانے والے نے حج بدل کرنے والے کو ہر طرح کا حج کرنے کی اجازت دے رکھی ہو تو حج بدل کرنے والے کو حج افراد کے علاوہ حج تمتع اور حج قران کرنا بھی جائز ہے، اور اگر کسی خاص قسم کے حج کی تخصیص نہ کی ہو، مثلا یہ کہ حج تمتع کیا جائے، تو اس کے حکم کے مطابق حج بدل کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر حج افراد یا مطلق اور عام حج کا حکم کیا ہوا ہو تو صورت میں حنفیہ یعنی امام حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک حج تمتع کرنا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حج تمتع اور حج قران دونوں ہی کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ شوافیہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں حج قران کرنا جائز ہے، اور حنابلہ کے نزدیک حج قران اور حج تمتع دونوں جائز ہیں۔ آج کل کیونکہ میقات سے آنے والوں کی طرف سے عام طور پر حج تمتع کا رواج ہے، اسی لیے اگر حج بدل کرانے والے نے کسی خاص قسم کی حج کی صراحت اور وضاحت نہ کی ہو، بلکہ عام حج کا حکم یا وصیت کی ہو، تو موجودہ دور میں صرف عرف اور رواج کی وجہ سے دلالتاً اجازت ہونے کی بنا پر حج بدل کرنے والے کو حج تمتع کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ حج تمتع میں پہلے الگ احرام کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے، لہٰذا
حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کرے گا، اور عمرہ کا طریقہ الگ ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بال کٹایا یا منڈایا، احرام سے نکل گیا، پھر مقام قیام رہے گا، اور اسی دوران مزید عمرے اور بھی طواف بھی کرنا سب جائز ہے، اور مدینہ منورہ جانا بھی جائز ہے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اور پھر 8 یا 7 ذی الحجہ کو حرم سے حج کا احرام باندھے گا، اور اس کے بعد حج کرے گا۔ تو یہ آپ کا جو ہے حج تمتع کے جو طریقے ہیں، اس طرح سے ہم حج تمتع کریں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں۔ میں حافظ محمد ناطق سلام پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت دھیان رکھیے، آپ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے حج عمرہ کے متعلق، تاکہ آپ کا حج یا عمرہ کا سفر کامیاب ہو سکے۔ ملتا ہوں پھر ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ابھی تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔